درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سب سے پہلے میں ضلع کشن گنج کے علماء اہل سنت کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ کے ساتھ مبارکباد پیش کروں. سن 1968 میں اکابرین اہل سنت نے تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند کی صدارت و سرپرستی میں اہل سنت کے دو نامور ستون، دو نامور قائد، ایک قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ اور دوسرے مجاہد دورہ حضرت علامہ سید مظفر حسین کچھوچوی علیہ رحمہ نے دیگر اکابرین کی موجودگی میں 1968 سے جو ادارہ شرعیہ کا سفر شروع کیا، بتدریج اپنے اسلاف کے اس ساجی وراثت کو آگے بڑھاتے ہوئے کشن گنج ضلع کے علماء اہل سنت کی متعدد نشستوں کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ کشن گنج ضلع کے ہر بلاک کی کمیٹی کی تشکیل کرتے ہوئے آج بتاریخ 31 اکتوبر کو 2024 کو باضابطہ باتفاق رائے ضلع کمیٹی ادارہ شرعیہ شاخ کی تشکیل تھی. اور الحمدللہ بے پناہ خوشی ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں مشربی اور سلاسل کی کہیں نہ کہیں ناچاکی اور کجروی دکھتی ہے، لیکن الحمدللہ آج فخر کے ساتھ بلیابی یہ کہہ رہا ہے کہ کشن گنج ضلع کے علماء اہل سنت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شجرہ انیک ہوگا، مسلک ایک ہوگا. اور سارے ذمہ داران نے مل کر کے آج جو ضلع کمیٹی باتفاق رائے منتخب کی، اس میں حضرت مولانا ممتاز صاحب اشرفی کو صدر کی حیثیت سے، حضرت مولانا عادل اختر نوری صاحب کو نائب صدر کی حیثیت سے، حضرت مولانا حسنین رضا صاحب کو سیکریٹری کی حیثیت سے، حضرت مولانا سرفراز احمد تحسینی صاحب کو نائب سیکریٹری کی حیثیت سے، حضرت مولانا الحاج ابو ظفر صاحب نعیمی کو خازن کی حیثیت سے منتخب کیا. اسی کے ساتھ حضرت مولانا احمد شبیری صاحب رکن، ناظم نشر و اشاعت کے لیے حضرت مولانا شاہی رضا، قاری انوار اشرف، قاری ایاز صاحب، قاری اسد رضا صاحب رکن، مولانا انوار رضا صاحب بہادر گنج رکن، مولانا جناب محمد مقصود انصاری صاحب عرف انور بابو رکن کی حیثیت سے، جو کھگڑا کے وارڈ کونسلر بھی، اور محمد ساجد عالم صاحب یہ وارڈ پارشد ہیں بہادر گنج. اسی کے ساتھ ساتھ اب جو اگلا میرا پڑاؤ ہے وہ ضلع شورا کا ہے، اور ادارہ شرعیہ کے اصول اور آئین میں یہ واضح ہے کہ اہل سنت کی جتنی مساجد ہیں یا مدارس ہیں وہ از خود ضلع کے شورا کے رکن منتخب ہو جاتے ہیں. میں امید کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں نو منتخب کمیٹی کے افراد و اشخاص کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ جس طرح سے آپ نے چند دنوں کے اندر اپنے اتحاد اور اپنے
یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے. یقیناً اہل سنت کے ان آبادیوں میں خوشی کا اظہار بھی ہے، احساس بھی ہے. کثرت ہونے کے باوجود بھی ہم قلت میں نظر آ رہے ہیں، لیکن اب امید جگی ہے کہ اب ہم اپنی اہل سنت کی آبادی کو ابھار کر بتائیں گے کہ ہمارے اسلاف نے جو ہمیں تنظیم اور جو ہمیں ساجی وراثت دی ہے، وہ وراثت، اس وراثت کے ہم امین کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے ہیں. اب آپ جڑیے اور اس کارواں کو اور آگے بڑھائیے. اب اس سلسلے میں ضلع شورا کا بھی موجودہ کمیٹی اور پرکھنڈ کمیٹی، بلاک کمیٹی کے لوگ مل کر کے ضلع شورا کی تشکیل کر لیں، تاکہ ہم لوگ رمضان شریف سے پہلے وہ چاہے 500 افراد پر ہو یا 786 افراد پر ہو، لیکن کوئی گاؤں چھوٹے نہیں. ہر شعبے سے لوگ لیے جائیں، وکلا سے لیے جائیں، ڈاکٹر سے لیے جائیں، ٹیچر سے لیے جائیں، تجار اور تجارت والوں سے بھی لیے جائیں، علماء سے بھی لیے جائیں. ہر طبقے اور ہر شعبہ حیات کو ملا کر کے ضلع شورا کی ہماری تشکیل ہو، اور شب برات سے پہلے ہمارا ضلع شورا کا اجلاس ہو. اور وہ ضلع شورا کا جو اجلاس ہو، اس میں ہمارے بنیادی مسائل، جماعتی مسائل، ملکی مسائل اور خاص طور سے وہ مسائل ضرور ہوں گے جن مسائل کی بنیاد پر ہماری آنے والی نسلوں کو اور موجودہ نسلوں کو کوئی کسی نظریہ اور خیال کے لوگ، خواہ وہ سماجی ہو یا سیاسی ہو، جو عوام کے درمیان ہمیں مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا بھی ایک مدلل اور مکمل ہم جواب دے سکیں. بے شک. اس لیے آج کے اس تاریخ ساز نشست میں سبھی پرکھنڈ اور بلاک سے آئے ہوئے علماء کا، ذمہ داران کا، نومنتخب افراد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مرکزی ادارے شریعہ کے خادم کی حیثیت سے میں یقین دلاتا ہوں کہ اہل سنت کی بقا، اسلاف کی وراثت، ملک میں آئین و انصاف اور نسلوں کے مستقبل کا کوئی بھی نقشہ آپ بنائیں گے، مرکزی ادارے شریعہ ہر وقت آپ کے کاندھا سے کاندھا ملا کر کھڑا رہے گا. بے شک. سبحان اللہ. حرکتیں آپ کریں گے، حرکتیں آپ کریں گے، بے شک. ورک پرکھنڈ اور گاؤں میں خود شروع ہو جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. کارواں آپ نکالیں گے، آبادیوں سے ساتھی آپ کے ملتے چلے جائیں گے. مسائل بہت ہیں، زندگی مختصر ہے، جنگ جیتنے کا نقشہ اسی کم مدت میں ہم کو آپ کو بنانی ہے. اللہ تبارک و تعالی آج کے اس نشست میں لیے گئے فیصلے کو قبول فرمائے. آمین. اور جن لوگوں نے بخوشی لوگوں کے اخلاقی گزارش پر ذمہ داریاں قبول کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمت، ساہس اور کڑوا گھونٹ پی کر کے کام کرنے کی مزید طاقت عطا فرمائے. آمین. 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 بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک سوال یہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں 1 ملین لوگ دیکھیں اس کو، اور اس میں کومنٹ یہ آ رہا ہے کہ پریابی صاحب سیاست چمکانے کے لیے علماء کو جمع کر رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جن لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے وہ سیاست کی ہجے نہیں جانتے، اور بلیابی صاحب سیاست میں رہ کر جو کام کیے ہیں، یہ وہی سوال کرنے والے ہیں جن کے والد پھٹی لنگی پر گانٹھ باندھ کر کے پہنتے تھے، آج وہ اپاچی پر گھوم رہے ہیں. وہ نوکری بھی دلوائی ہوئی بلیابی کی ہے. بے شک.
اگر وہ بلیابی نئی سیاست کیا ہوتا تو شاید آج ایک موٹی رقم گھر میں نہیں آتی. اس لیے میں اپنے مد مقابل کو جواب دیتا ہوں اور سیاست تو کرتا ہوں, کروں گا. عالم سیاست نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اب اگلی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ کمیٹی جو تشکیل دی گئی ہے اس کی مدت کیا رہے گی؟ اب ایسا ہے کہ جو طریقے سے کام ہوتا ہے انور بابو شرفی سے, کہ اب آپ کے دست و بازو سب اکٹھا ہو گئے, آگے کیسے ہم لوگوں کو لے کر چلیں گے اس کا ایک رہنما خط ارشاد فرما دیں. السلام علیکم. حضور قائد ملت صدر ادارہ شریعہ کے حکم کے مطابق ہم آپ تمام ضلع کے افراد حاضر ہوئے ہیں, اور صرف اس لیے کہ آج ہم گاؤں سے, دیہات سے, بستی سے نکل کر ہمارے والدین, ہمارے آبا و اجداد ہمیں جو علم کے راہ میں گامزن کرایا, اور پھر ہم علم حاصل کرتے ہوئے ہم اپنے اہل سنت و جماعت کے مرکزی ادارے شریعہ سے جڑے,